اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کر رہے ہیں ترکیب القرآن اور اب تک جو ہے ہماری آیت نمبر 78 تک مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہوگی ہماری آیت نمبر 79۔ آج کی جو آیت نمبر 79 ہے وہ ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یہاں پر فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اس کی سب سے پہلے ہم لوگ ترکیب کر دیتے ہیں اور اس کو ہم نے بنانا ہے معطوف علیہ۔ اچھا کیا کریں گے کہ فا جو ہے نا، فا، یہ فا کون سا ہے؟ یہ فا مستأنفہ ہے، استنافیہ ہے، تو آپ اس کو فا مستأنفہ کہہ کر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ویل کیا ہے، آپ اس کو بنا دیں مبتدا۔ ویل جو ہے ویلن ہے، یہ ملانے کے لیے فویل للذین ہو گیا نا، تو ویل یہ کیا ہے، ویلن یہ ہو جائے گا مبتدا۔ اب اس مبتدا کی تلاش کریں گے خبر، جب خبر تلاش کرنے گئے تو ہمیں ملا للذین یکتبون الکتاب بایدیہم۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا للذین میں لام تو حرف جر ہے، پھر الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، لازمی سی بات ہے یہ پورا کا پورا مجرور ہوگا، تو ایسا ہی کریں گے، لیکن اس کی بھی ہمیں ترکیب کرنا ہوگی۔ لام حرف جر کہا ہم نے، پھر الذین اس میں موصولہ، اب اس میں موصولہ تو اکیلے مجرور نہیں بنے گا، اس کا تو صلہ ملے گا ہمیں، تو اس کا صلہ تلاش کرتے ہیں۔ تو الذین اس میں موصولہ، یکتبون فعل، ٹھیک ہے، صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف، اب اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، ٹھیک ہے، اور الکتابہ یہ بن جائے گا مفعول، اور با حرف جر، ایدی یہ بنے گا مضاف، اور ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر با حرف جر کا مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر اس کو آپ بنا دیں یکتبون فعل کا ظرف لغو، پھر یکتبون فعل اپنے فاعل اور الکتابہ مفعول اور بایدیہم اپنے اس ظرف لغو سے مل کر کیا بن جائے گا، جملہ فعلیہ خبریہ، کیونکہ ہمیں تو چاہیے تھا جملہ، اور جملہ کیوں چاہیے تھا؟ کیونکہ ہم الذین اس میں موصولہ کا جو ہے وہ صلہ تلاش کر رہے تھے، تو اب ہم نے یکتبون فعل اور فاعل اور مفعول یہ سب ملا کر ہم نے جملہ بنا دیا، جملہ فعلیہ خبریہ کر کے ہم نے الذین اس میں موصولہ کا صلہ بنا دیا۔ اب الذین اس میں موصولہ اپنے صلہ سے مل کر کیا ہو جائے گا، وہی لام حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر اب یہ کیا بنے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے، تو اب ہم نے کیا کیا، اس کو ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ جار اپنے مجرور سے مل کر اس کو کائنون کا ظرف مستقر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر کائنون صیغہ واحد مذکر، اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بس ہوا مبتدا اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ویلن مبتدا کی خبر، اور پھر ویلن مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ ایک علیحدہ جملہ بن گیا، لیکن آگے سے تعلق جوڑنے کے لیے میں نے کہا تھا نا کہ ہم اس کو کیا کریں گے، ہم اس کو بنائیں گے معطوف علیہ، تو ہم نے کہا یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا معطوف علیہ۔ پھر ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس کو بھی غور سے سماعت کیجیے گا، اس کو اب ہم نے بنانا ہے معطوف، ٹھیک ہے، نہیں بلکہ آپ ایسا کریں کہ الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، نہ آپ اس کو ابھی صلہ نہ بنائیں، بلکہ ایسا کریں کہ لام حرف جر ہے، ٹھیک ہے، اور الذین اس میں موصولہ ہے، اور یکتبون الکتاب بایدیہم میں یکتبون فعل ہے، واو ضمیر فاعل، الکتابہ مفعول، بایدیہم میں با حرف جر ہے، ایدی مجرور، ایدی مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یکتبون فعل کا ظرف لغو بنایا تھا۔ اب میں فرق اتنا کر رہا ہوں کہ یکتبون فعل اپنے فاعل اور مفعول اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ابھی میں صلہ نہیں بنا رہا، بلکہ پہلے معطوف علیہ بنا رہا ہوں، پھر ثم یہ کیا ہے، یہ عاطفہ حرف عطف ہے نا یہ، تو اس کو آپ نے عاطفہ بنا دیا۔ پھر یقولون صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف، اور اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، ٹھیک ہے۔ اچھا اب
جو ہے اس کا فاعل یہ بن گیا. اب آگے ھذا من عند اللہ کو آپ تھوڑا سا ابھی چھوڑ دیں. آپ نے اس کو بنانا ہے مقولہ تو پہلے بنانا ہے قول. تو پھر قول کیسے بنائیں گے؟ تو آپ نے یقولون فعل، واو ضمیر فاعل، پھر آپ من عند اللہ، ھذا من عند اللہ کو چھوڑ کر آپ آ جائیں لیشتروا بہ ثمنا قلیلا پر. ٹھیک ہے، آپ آگے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا پر. تو لام جو ہے یہ حرف جر ہے، اور یہ لام حرف جر تعلیلیہ ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ اگر حرف جر ہے تو یہ جو ہے یشترو فعل پہ کیسے داخل ہو گیا؟ تو اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ لام جو ہے یہ حرف جر ہے، اور یہاں پر ان جو ہے نا مقدر ہے، ان پوشیدہ ہے، اور ان آگے والی عبارت کو کیا کرے گا؟ مصدر کی تعویل میں لے لے گا. اور اگر مصدر کی تعویل میں لے لے گا تو مصدر تو پھر کیا ہوگا؟ حرف جر کا مجرور بن سکتا ہے نا. تو اس طرح سے کچھ کہنا ہوگا آپ کو کہ لام حرف جر برائے تعلیل، ٹھیک ہے، اور ان مقدر. ٹھیک ہے، ان یشترو سے پہلے ان جو ہے وہ مقدر ہے، اور یشترو صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، پھر با حرف جر ہی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یشترو فعل کا کیا بنے گا؟ ظرف لغو. اور ثمناً قلیلا میں ثمناً موصوف، قلیلاً صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا یشترو فعل کا کیا بن جائے گا؟ یہ مفعول. یشترو فعل اپنے فاعل، واو ضمیر اس کا فاعل ہے، اور بہی اس کا ظرف لغو ہے، اور ثمناً قلیلا مفعول ہے. اب سمیٹ دیں آپ اس کو نا، یشترو فعل اپنے فاعل اور مفعول اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اب بن جائے گا یہ ان مصدر کی وجہ سے جو مقدر ہے نا پوشیدہ، اس کی وجہ سے بتاویل مصدر، یعنی مصدر کی تعویل میں آ جائے گا. مصدر کی تعویل میں آنے کے بعد یہ بن جائے گا لام حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر بن جائے گا کیا؟ یہ جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو بن جائے گا یقولون فعل کا. اب یقولون فعل پیچھے چھوڑ کر آئے تھے، ھذا من عند اللہ کو ہم نے بیچ میں چھوڑا تھا. اب کیا کریں گے؟ یقولون فعل اپنے فاعل اور اس ظرف لغو یعنی لیشتروا بہ ثمنا قلیلا اس ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پہلے بن جائے گا قول. پھر ھذا من عند اللہ میں ھذا یہ بن جائے گا اس میں اشارہ معرفہ مبتدا، من حرف جر، اندی مضاف، اللہ ہی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر من حرف جر کا مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا کائن اسم فاعل کا ظرف مستقر. کائن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا، ھذا مبتدا نا، راجع بسوئے مبتدا ھذا اس کا فاعل. ٹھیک ہے، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور من عند اللہ اس ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ھذا معرفہ مبتدا کی خبر، پھر ھذا معرفہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا کیا؟ قول کا مقولہ. ٹھیک ہے، دوبارہ بتا دیتا ہوں شارٹ کر کے خلاصتاً کہ یقولون لیشتروا بہ ثمنا قلیلا یہ قول بنا ہے، ھذا من عند اللہ یہ بنا ہے مقولہ. پھر قول اپنے مقولہ سے مل کر اب کیا بنے گا؟ یہ بن جائے گا ثم کی وجہ سے یہ بن جائے گا معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر الذین اسم موصولہ کا بن جائے گا صلہ. الذین اسم موصولہ اپنے صلہ سے مل کر اب کیا بنے گا؟ یہ بن جائے گا لام حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر بن جائے گا کائن اسم فاعل کا ظرف مستقر، کیونکہ اس کو بھی تو کسی کے متعلق کرنا ہے، جو میں پہلے کر رہا تھا پھر میں نے آگے سے ملا دیا. تو دو جملے ملا کر میں نے حرف عطف کے ذریعے سے الذین اسم موصولہ کا صلہ بنا کر پھر اسم موصولہ کو اپنے صلہ سے ملا کر اب بنا دیا ہے لام حرف جر کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر اب دوبارہ سے کائن اسم فاعل کا ظرف مستقر، پھر کائن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے ویل مبتدا ہے نا، راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ. تو اس طرح سے یہ ایک جملہ ہو گیا. اب چلتے ہیں دوسرے جملے کی طرف. فویل لہم مما کتبت ایدیہم میں فا عاطفہ، ٹھیک نہیں، فا مستأنفہ کر دیں، فا مستأنفہ اور ویل مبتدا.
ویل مبتدا اور لام حرف جر ہم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کا متعلق ہوگا، متعلق نہیں ہے نکال لیتے ہیں ہم نے۔ کائن اسم فاعل کا اس کو بنا دیا ظرف مستقر، ٹھیک ہے، پھر ابھی اس کو ظرف مستقر بنا کر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آگے ایک اور جار مجرور مل رہا ہے ہمیں۔ مما کتبت ایدیہم میں من حرف جر، ما موصولہ اور کتبت صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل ماضی مثبت معروف، ایدی مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر کتبت فعل کا ظرف لغو، پھر کتبت فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر، نہیں کتبت فعل کا فاعل، ظرف لغو نہیں کیونکہ جار مجرور تو نہیں ہے، تو کتبت فعل کا فاعل، پھر کتبت فعل اپنے فاعل سے مل کر ما اس میں جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما اس میں موصولہ کا صلہ، ما اس میں موصولہ اپنے صلہ سے مل کر من حرف جر کا مجرور اور جار اپنے مجرور سے مل کر اب کیا ہو جائے گا، کائنون پہلے نکالا ہے نا ہم نے، کائنون کا ظرف مستقر بنایا تھا نا ہم نے لہم کو، تو اب ہم کیا کریں گے، اس جار مجرور کو اسی کائنون کا ای متعلق کر دیں گے۔ اب کہیں گے کائنون کا ظرف لغو پہلے والے کے لیے نکالا تھا تو وہ ظرف مستقر، لہم کے لیے نکالا تھا کائنون کو تو وہ ظرف مستقر، اور مما کتبت ایدیہم کی دفعہ میں وہ پہلے سے موجود تھا تو اس وجہ سے یہ والا جار مجرور ظرف لغو بن جائے گا۔ المختصر کائنون صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر اور ظرف لغو سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا ویل معرفہ مبتدا کی خبر، اور پھر ویل معرفہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے، یہ ایک علیحدہ جملہ ہو جائے گا۔ اب آخری جملہ ہے نا اس پوری کی پوری آیت کا، وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، یہاں پر واو جو ہے وہ آپ لے لیں مستانفہ ہی لے لیں، ٹھیک ہے نا، ویل پہلے کی طرح آپ اس کو مبتدا بنا دیں، لام حرف جر ہم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کائنون اس میں فاعل کا ظرف مستقر، پھر مما یکسبون میں من حرف جر ما موصولہ، یکسبون صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما اس میں موصولہ کا صلہ، اور پھر ما اس میں موصولہ اپنے صلہ سے مل کر من حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا کائنون اسم فاعل کا ظرف لغو، اور پھر کائنون اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ویل معرفہ مبتدا کی خبر، پھر ویل معرفہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو اس طرح سے یہ ایک علیحدہ جملہ بن گیا۔ خلاصہ کر دیتا ہوں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ ایک جملہ بن گیا۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ یہ دوسرا جملہ بن گیا، اور وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ یہ تیسرا جملہ بن گیا۔ تو اس طرح سے ہماری آیت نمبر 79 بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔